گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بالخصوص ہم قربانی کے مسائل جو جانور سے متعلق ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو یقیناً علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی شرعی مسائل موجود ہیں۔ بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، آئیے اس حوالے سے میں سوال عرض کرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرمائے کہ اگر چھوٹا بچہ یا پاگل جانور کو ذبح کرے تو کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذبح کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ذابح ہے، ذبح کرنے والا، وہ عاقل ہو۔ ٹھیک ہے، تو مجنون اور پاگل جو ہے اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے بچے کا بھی سوال کیا؟ جی۔ تو بچہ بھی اگر ناسمجھ ہے تو اس کا بھی ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہے نابالغ بچہ، لیکن ذبح کو جانتا ہے، سمجھدار ہے اور اس پر قادر بھی ہے، تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ اگر ناسمجھ ہے، ذبح کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ذابح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو مسلمان ہے وہ عاقل ہو۔ عاقل ہونا شرط ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو اسلامی بھائی چھری پکڑتے ہیں، وہ ظاہر ایک سمجھدار ہوتا ہے، دوسرا پریکٹس کے لیے جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے ذبح کے وقت، تو کیا دونوں کے لیے ضروری ہے کوئی بھی ایک پڑھ دے؟ دیکھیں، اس میں عمومی طور پر ذبح کرنے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے، باقی رسی باندھنے والے، ٹانگ پکڑنے والے، دم پکڑنے والے اس طرح ہوتے ہیں، سر کو پکڑنے والے۔ تو اس طرح جو صرف جانور کو پکڑے ہوئے ہیں ان پر تو بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ذبح کر رہا ہے، جو رگیں کاٹ رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ بسم اللہ وہ کہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی مدد کر رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کا مددگار ہے اور ذبح کرنے میں وہ بھی شامل ہے، تو ان دونوں پر جو ہے بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام کہنا، یہ ضروری ہوگا۔ اگر یہ سوچ کر کہ یہ بول دے گا کسی نے بھی نہیں بولا تو؟ اگر دونوں کی مدد سے ہی وہ جانور ذبح ہو رہا ہے اور ایک یہ سمجھ رہا ہے دوسرے نے تو کہہ دی مجھ پہ کہنا ضروری نہیں ہے، تو اس طرح وہ جو ہے اگر اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ظاہر ہے، تو اس لیے ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ جو سوالات کیے گئے سماعت فرمائے، دیکھے کہ اس کے اندر بھی کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے گی اور وہ قصدن ہوگی، یعنی جان بوجھ کر اگر آپ نے وہاں پر جو پڑھنا تھا، اللہ کا نام لینا تھا، نہیں لیا، تو اس صورت میں کیا ہوں گا آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ عمران علی کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جانور کے پورا جانور کا حکم ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کی کھال وغیرہ بھی کسی سید کو یا کسی کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، یا کھال بیچ کر وہ پیسے سید کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے؟ جی، اگلی کال۔ میں محمد حفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چکوال سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری نانو ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے لیے میں احسان ثواب کے لیے مطلب ایک قربانی کا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ کیا اب میں ان کے نام کی قربانی بھی کروں گا اور اپنی علیحدہ کروں گا، یا ایک ہی قربانی میں دونوں ہو جائیں گی؟ جی، حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیونکہ زکوٰۃ تو سید پر حرام ہے،
قربانی کی جو جانور کی کھال ہے اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ جیسے جس طرح قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غنی کو بھی دے سکتے ہیں، سادات کو بھی دے سکتے ہیں، سادات کرام کو، اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے وہ بھی کسی سید زادے کو دے سکتے ہیں، اگرچہ صدقے کی نیت ہی ہو نہیں، اچھا صدقے کی نیت بھی ہو تو یہ صدقہ نافلہ ہے، صحیح، اور سید زادوں کو صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، صحیح، صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ فطرہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے، اور ویسے ہی ہبہ کر دی تو یہ بھی درست ہے۔ تو جو سادات کرام ہیں ان کو اگر وہ دیتا ہے یا انہوں نے پوچھا ان کو دینے کے لیے کھال کو بیچتا ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ کسی دوسرے شخص کو سادات کرام کو دینے کے لیے یا کسی مستحق کو دینے کے لیے وہ اگر کھال بیچتا ہے تو شرعی طور پہ یہ جائز یعنی ہے۔ مستحق جو آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کے لیے وہ شرعی فقیر ہونا؟ نہیں، اچھا مستحق، میں نے سادات کرام چاہے وہ مستحق نہ بھی ہوں، غنی بھی ہوں، صحیح ہے، اور وہ ان کو دینا چاہتا ہے تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے، یعنی اس کے لیے شرعی فقیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کھال جو ہے کسی غنی کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ خود ہی مالک نصاب ہو، صحیح، کیونکہ یہ گوشت کی طرح ہی ہے نا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ گوشت غنی فقیر ہر ایک کو دے سکتے ہیں، صحیح، تو اس طرح قربانی کی کھال بھی ہر مسلمان غنی فقیر کو دے سکتے ہیں، اس میں سادات کرام بھی شامل ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہمارے دوسرے کالر کی تھی انہوں نے اپنی نانی ان کے وصال ہو چکا ہے تو اِصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک ہی حصے کے اندر اپنی بھی اور ان کی بھی شامل کریں، کیا کریں؟ دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ صحیح، اس نے کہا ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو پھر تو ان کی طرف سے ہی یہ قربانی ہوگی، صحیح، اور مرنے والے نے اگر وصیت کی ہو تو وہ قربانی کا گوشت نہ خود نہیں کھا سکتا، صحیح، بلکہ اس پر لازم ہو کر اس کو صدقہ کر دیں۔ صحیح، لیکن جیسا انہوں نے سوال کیا اس سے ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے وصیت نہیں کی، صحیح، ویسی ہی اِصال ثواب کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ قربانی تو ان کی ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے، اصل میں ان کا ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں، صحیح، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ ان کی نیت سے کرتے بھی ہیں تو مالک تو یہ خود ہیں، صحیح، جب یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، کہ مرنے والے نے اگر وصیت نہ کی ہو صحیح، اور مرنے والی کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو یہ تبرع اور یہ اصال ثواب کی صورت ہوتی ہے، کرنے والا خود اس کا مالک ہوتا ہے، خود صحیح، کھا سکتا ہے، تو لہذا اگر اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے اصال ثواب کے لیے اپنے نانی کی طرف سے کر دی تو اس کا بھی واجب ادا ہو جائے گا، فقہ کرام نے یہ فرمایا، اچھا، کیونکہ یہ اصال ثواب ہے، صحیح، کیونکہ گوشت کا وہ خود مالک ہے، اس چیز کا وہ خود مالک ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو دے سکتا ہے۔ نہیں یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ ذبح کے وقت جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اس کا نام لیتے ہیں نا کہ اس کی طرف سے اللہ اس کو قبول فرما، تو اس نے لے دیا نام اپنی نانی کا، کوئی حرج نہیں، اپنا نہیں لیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نام لینا ہی ضروری نہیں، ٹھیک ہے، نام لینے میں اگر غلطی بھی ہو گئی پھر بھی کوئی حرج نہیں، صحیح، تو انہوں نے اگر اپنی نانی کا نام بھی ذکر کر دیا، صحیح، مقصود اس کا کیا ہے؟ اصال ثواب، تو نام بھی ذکر کر مراد یہ ہوگی قربانی ہوگی اسی کی طرف سے ہی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ اپنی نانی کو پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اس طرح اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں کنفیوژن شاید یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی نیکیوں کا اصال ثواب تو کرتے ہی ہیں، آقا کی ساری امت کو کرتے ہیں، اپنے جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے تو اس میں نانی وغیرہ سب داخل ہو ہی جاتے ہیں جب اصال ثواب اس طرح کرتے ہیں، لیکن قربانی کا جو واجب ہے وہ تو ظاہر زندہ جو شخص ہے وہ اپنا واجب ادا کر رہا ہے، تو اگر کسی مرحوم کا نام لے دیتا ہے وہاں پر تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا جو آپ نے ارشاد دیکھیں کیا۔ اصال ثواب تو فرض کی بھی کر سکتے ہیں نا، آپ نے فرض نماز پڑھی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، اس کا ثواب کسی مرحوم کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح مرحوم کے لیے جبکہ اس نے وصیت نہ کی ہو، صحیح، تو مرحوم کے لیے اگر قربانی کی جا رہی ہے تو یہ مرحوم کو اصال ثواب ہے، اس کا قربانی کا ثواب پہنچانا ہے، صحیح، تو لہذا اگر اس پر بھی قربانی واجب ہوگی کرنے والے پر تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالس؟ میرا نام عمر ریاض زکاری، میں گجرات پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ عید قربان پر جو جانور ہم لوگ خریدتے ہیں خصوصاً بکرا، تو اس کے لیے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے یہاں پہ کہ بکرا جو ہے وہ کھسی ہونا چاہیے۔ نقص تو نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ وہ کھسی جانور لیتے ہیں تو یہ اس کے نقائص میں تو نہیں آ جاتا، تو کیا یہ جانور لینا بہتر ہے یا نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی۔ انشاءاللہ اس کرتے ہیں جی۔ اگلی کال؟
ہمارا نام سعید احمد ہے، ہم شور کوٹ سے بول رہے ہیں. ہمارے پاس ایک بکرا ہے جی، اس کا کان جو ہے نا وہ تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے، کسی نے کاٹا ہے. وہ ہم قربانی پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی اگلی کال. محمد اکرم اتاری وارمن سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض یہ ہے کہ ایک چھترا یعنی بھیڑ کی نسل میں سے اس کی پیدائشی دم نہیں ہے، کیا یہ قربانی کے لیے جائز ہوگا؟ اس کے علاوہ میرے بیٹے میرے ساتھ رہتے ہیں، شادی شدہ ہیں، اور ان کے نام 3 بیٹوں کے نام ایک پلاٹ ہے جس کی مالیت 6-7 لاکھ روپیہ ہے. کیا اس وجہ سے ان پر قربانی واجب ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکرا خصی ہونا اس کا کوئی عیب تو نہیں ہے؟ یہ دیکھیں اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے، بعض لوگ پیدا بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. خصی کی قربانی بالکل جائز ہے، خصی جانور کی، اور باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قربانی جو کی تھی، آپ نے جو ذبح فرمائے تھے مینڈے، وہ خصی شدہ ہی تھے. ٹھیک، تو یہ تو باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. تو خصی جو ہے یہ عیب نہیں ہے، صحیح. بلکہ آپ غیر خصی اور خصی بکرے اگر لینے جائیں گے تو خصی بکرا آپ کو مہنگا ملے گا. اور لوگوں کی رغبت بھی اس پر ہوتی ہے کہ خصی جو ہے وہ بکرا لیا جائے، اور اس سے جو اس کا گوشت وغیرہ جو ہے لذت بڑھ جاتی ہے، اور فربا بھی ہوتا ہے عمومی طور پر. تو خصی جو ہے یہ عیب نہیں ہے، اور خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. جو بکرا ان کے پاس ہے اس کا کان تیسرا حصہ یعنی اس کا 1/3 کٹا ہوا ہے، تو یہ عیب تو نہیں ہے؟ دیکھیں عیب تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی قربانی نہ ہو. ٹھیک ہے. قربانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ معمولی عیب بھی نہیں ہونی چاہیے. صحیح، افضل یہی ہے. افضل یہی ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی قربانی نہ کرو. صحیح. اور فرمایا ایک حدیث میں فرمایا کہ جانوروں کے آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لو، جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، پیچھے سے کٹا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو یا سوراخ بھی ہو، صحیح، تو اس کی قربانی نہ کرو. تو فقہاء کرام نے فرمایا جو معمولی عیب ہوگا تو اس کی وجہ سے قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. صحیح. اور وہ عیب جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، جو وہ اس جانور کی کان کہ جس کے کان تیسرے حصے سے زیادہ یعنی تہائی سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر 1/3 تیسرے حصے یا اس سے کم کٹے ہوئے تو قربانی ہو جائے گی اگرچہ مکروہ. اچھا، اس میں یہ بھی تھا کہ ان کا یہ کان کاٹا گیا ہے اس کا. جی جی. تو یہ جو کان کا کاٹنا ہے یہ جانور پر ظلم کہلائے گا. اسی طرح بعض لوگ جو ہے کچھ پہنا دیتے ہیں، جس طرح بندے وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے بھی زیور ملتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی سوراخ کر دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب اللہ عالم وہ کس وجہ سے کرتے ہیں، خاص بعض اوقات پہچان کے لیے تھوڑے بہت کاٹا جاتا ہے، کان کو کاٹا جاتا ہے، لیکن بلا وجہ ہوگا، بلا وجہ کی اگر اذیت ہوگی تو یہ تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اور قربانی کے حوالے سے بہتر یہی ہے کہ معمولی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ اس بکرے کی بھی قربانی کر دیتے ہیں جس کا کان تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے جیسے انہوں نے کہا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، یہ غالباً بھیڑ انہوں نے کہا تھا یا کوئی جانوری ہے جس کی پیدائشی دم نہیں ہے؟ دیکھیں جس جانور کی پیدائشی دم نہ ہو یا دم ہو تو تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں. تو لہذا جس کی پیدائشی دم نہیں ہے، جس جانور کی جس کا انہوں نے ذکر کیا، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ان کے بیٹے بھی ہیں شادی شدہ، ان کے پاس غالباً کوئی ایسی چیز ہے جس کی مالیت 7 لاکھ پلاٹ وغیرہ ہے، تو خالی پلاٹ رکھا ہوا ہے، کوئی ان کا ذریعہ آمدنی نہیں ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ مکان وغیرہ ہوتا ہے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہی اس کا ذریعہ آمدنی ہو، اور کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو پھر اس کی قیمت کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن یہاں یہ انہوں نے کہا کہ خالی پلاٹ رکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 7 لاکھ روپے ہے، تو اس کی موجودگی میں جو ہے قربانی واجب ہوگی. یعنی جو پلاٹ جس کی ملکیت ہے اس پر قربانی واجب ہوگی. ٹھیک. مزید کالس. محمد نوید اتاری، ملک وال منڈی باؤدین، پنجاب. قربانی کے حوالے سے یہ تھا کہ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں اس میں اگر حصے کرتے وقت جو ہے مخصوص حصے جو ہے کوئی ایک ساتھی جو ہے ساتھوں میں سے وہ کہے کہ میں مخصوص حصے فلانے رکھ لیتا ہوں، اس کے برابر وزن کا گوشت دے دیتا ہوں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کوئی مطلب جس طرح پائے ہوتے ہیں یا کلیجی ہوتی ہے اس طرح. ٹھیک جی. اگلی کال. سب سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو حجاج کرام حج پہ گئے ہیں، کیا 10 ذی الحجہ کو وہ
عید کی نماز وہاں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ مجھے تھوڑی سی شرعی رہنمائی ہے. جی اگلی کال. عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ ذرا بتا دینا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حج کے پہلے 10 دن روزہ رکھنا عبادت ہے، یہ ذرا بتا دینا ذرا تفصیل. اجتماعی قربانی کے اندر گوشت یعنی ادلی بدلی کرنا، دے کر کوئی اچھی چیز لے لینا اس 7 حصوں میں سے. ہے سوال ذرا سا ان کا مبہم. ہاں اب ایک ہی جانور میں ہے 7 بندے شریک ہیں اور 7 نے حصہ ڈالا ہے. اب قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی باری آئی ہے. اب وہ صحیح. تقسیم کرتے ہیں. اب 7 ڈیری بنا دی صحیح. وزن کر کے، تو اب اس میں سے کوئی مخصوص لینا چاہ رہا ہے تو شرعی طور پہ یہ تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ایک جانور سے اس کا حصہ تھا ایک جانور میں، صحیح. ٹھیک ہے، جیسے اجتماعی قربانی جہاں ہوتی تو بہت سارے جانور ہوتے ہیں ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایک گائے نمبر 1 میں اس کا حصہ تھا بالکل صحیح. اب اس نے چاہا کہ یار گائے نمبر 2 میں جو گوشت ہے وہ اچھا ہے، میں چاہوں کہ اس کو لے لوں، اس کے بدلے جو ہے یہ اپنا گوشت دے دوں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو لہذا قربانی اجتماعی قربانی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا گوشت جو ہے باقاعدہ وزن کر کے برابر تقسیم کیا جائے. مزید اس میں صورتیں ہیں، امیر سنت کا جو رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، اس کا مطالعہ کیا جائے. ٹھیک ہے. حج پر جو گئے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں جو حج پر حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کے ارکان، حج کی ادائیگی مناسک میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہذا وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اچھا، عید کے روز روزہ جو حرام ہے اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ حرام ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں عید کے دن عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام، اور ایک چھوٹی عید کا یکم شوال، تو روزہ رکھنا بالکل حرام ہے. اب عوام اس کو جو ہے عمومی طور پہ کیونکہ عید والے دن خاص عید الاضحیٰ کے لیے مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے. صحیح. چاہے وہ قربانی نہیں بھی کر رہا اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے نہ کھائے. ٹھیک ہے. اور جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائے، قربانی سے ہی ابتدا کرے. اس کو لوگ روزے کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شرعی طور پہ یہ روزہ نہیں ہے، واقعی عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی پورے دن وہ اس طرح اس نیت سے گزارتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی روزے کی نیت سے. اگر وہ اس لیے نہیں کھا پی رہا کہ میں قربانی کے گوشت سے جو ہے ابتدا کروں گا تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ پہلے بھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت، کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی اگر ناشتہ کر کے بھی عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مستحب یہ کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے. اور جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے ابتدا کرے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ عمومی طور پہ کلیجی وغیرہ سے، کیونکہ وہ جلدی نکل آتی ہے اور بن بھی جاتی ہے تو اس سے ابتدا کرتے ہیں. تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے، لیکن عید والے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے. ساتھ میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ 9 ذی الحج جو عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی بہت فضیلت ہے. تو جن سے بن پڑے کوشش کر کے 9 تاریخ کا ضرور روزہ رکھیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، ذبح کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے چھری پھیرنے ہی والے تھے، اللہ اکبر بھی پڑھ لیا سب کچھ، لیکن وہ ایک دم وہ بھاگ گیا. اب جب اس کو دوبارہ پکڑ کے لائے تو کیا اب دوبارہ بھی پڑھنی پڑے گی، یا وہ جو پہلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی اس وہی کافی ہے؟ دیکھیں پہلے بسم اللہ اس نے پڑھی تھی اور جانور کو ذبح کرنا چاہا اور وہ بھاگ گیا، پھر اس کو پکڑ کے لائے تو پہلے جو بسم اللہ پڑھی وہ تو اب ختم. اب اسے دوبارہ نئے سرے سے بسم اللہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، ساتھ کسی اور کا نام لے دیا، کسی بزرگ کا نام لے دیا، تو اب دیکھیں اس کی 2 صورتیں بنیں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ بالکل متصل کسی غیر اللہ کا نام لیا. ٹھیک ہے. تو اب اس نے اس طرح کہا کہ بسم اللہ محمد رسول اللہ بغیر عطف کے، بسم اللہ محمد، تو یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. جانور حلال ہو جائے گا. اور اگر کہا بسم اللہ و محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیونکہ اب جانور جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا تو اس صورت میں یہ صورت حرام ہوگی اور جانور بھی حرام ہو جائے گا. ٹھیک. اور ایک تیسری صورت ہے کہ غیر اللہ کا نام تو ذکر کیا جا رہا ہے لیکن لٹانے سے پہلے، صحیح، ذبح کرنے سے پہلے
یا ذبح کرنے کے بعد ٹھیک تو ہے، وہ بالکل جائز ہے. جیسے دعائیں پڑھی جاتی ہیں, صحیح. ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے, ذبح کرنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے, تو احادیث سے ثابت ہے, تو یہ بالکل جائز ہے. اللہ کے نام کے ساتھ متصل کسی کا نام ذکر کرنا, صحیح. اگر تو متصل بغیر واو کے بغیر عطف کے اگر اس طرح ذکر کیا ہے تو پھر تو مکروہ ہے, اور عطف کے ساتھ جیسا میں نے کہا بسم اللہ و محمد و اسمی فلاں اس طرح کر کے کہا, تو اس صورت میں جو ہے وہ جانور حرام ہوگا. ٹھیک ہے, مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. میں اسلام آباد سے وحید احمد عرض کر رہا ہوں. ایسا جانور مثلا گائے وغیرہ جس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے عید قربان کے لیے, اور اس کی عمر 2 سال 4 ماہ ہو, لیکن اس کے پہلے کے 2 دانت ابھی نہ نکلے ہوں, تو کیا قربانی جائز ہے؟ اور ایسا جانور جس کی عمر ابھی 2 سال سے کم ہو اور اس کے 2 دانت نکل آئے ہوں, تو اس کے بارے میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ کائنڈلی میری رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے بکرا مارکیٹ سے خریدا ہے, مجھے اس کی عمر کا نہیں پتا, ایک دانت نکلا ہوا ہے, ایک دانت اس کا نہیں نکلا ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ عمر کا وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا کہ پوری ہے یا نہیں ہے مارکیٹ سے خریدنے کے بعد. اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. دانتوں کے حوالے سے ظاہر کنفیوژن پائی جاتی ہے, اور عمر کا یہ تعین ہے وہ دانتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ گائے جو ہے وہ 2 سال 4 ماہ کی ہے, لیکن دانت اس کے پورے نہیں ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ دانت پورے ہیں اور 2 سال کی نہیں ہے. ممکن ہے یہ صورت, اور ایسی ہوتی بھی ہے کہ بعض اوقات گھر کا پلا ہوا ہوتا ہے جانور, عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے, صحیح, تو دانت نہیں گراتا, صحیح, جس کو ہم 2 دانت کا بولتے ہیں. تو اصل دانت کا اعتبار نہیں ہے شرعی طور پہ, اصل ہے عمر, جو حدیث میں بیان ہوئی گائے کے لیے 2 سال. ٹھیک ہے. تو 2 سال جس کی عمر ہو چکی ہے, اگرچہ اس نے دانت نہ گرائے ہوں, اس کے وہ 2 دانت نہ نکلے ہوں, اس کی قربانی بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح 2 سال سے پہلے کسی کے دانت گر گئے, صحیح ہے, اور 2 دانت اس نے نکال دیا, اگر بالفعل ایسی صورت ہو, تو جب تک عمر پوری نہ ہو جائے, 2 سال بڑے جانور میں یا چھوٹے جانور میں, بکری میں 1 سال نہ ہو جائے, اس وقت تک اس کی قربانی نہیں جائز نہیں ہوگی. تو لہذا دانت کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ اعتبار عمر کا ہے. اگر عمر پوری ہو چکی ہے اور اس پر یقین ہے کہ اپنے گھر کا پلا ہوا ہے, تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو مارکیٹ سے بکرا لے کر آئے, ایک دانت ہے اس کا, ایک دانت ہے, دوسرا شاید ابھی نکلا نہیں ہوگا. اب دیکھیں, اس صورت میں جب تک کامل طور پر یقین نہ ہو نا, اس وقت تک ہمیں خریداری نہیں کرنی چاہیے, جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو. تو اب ان کو چاہیے کسی تجربے کار کو دکھا دیں, کسی جانور والے کو, کوئی ہوں جانور کو پالتے ہوں, کہ بھائی یہ اس کی عمر کتنی ہے. صحیح. اگر اس طرح ان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کی 2 سال عمر ہو چکی ہے, پھر تو ٹھیک. بعض تجربے کار ایسے ہوتے ہیں کہ دانت کو نہیں دیکھتے, سینگ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں. صحیح, یہ بھی دیکھا کہ بھائی اس کی تو عمر اتنی ہے. تو ایسے کسی تجربے کار کو دکھا دیں, اور ان کو یقین ہو جائے تو پھر قربانی کریں. جب تک ڈاؤٹ میں رہیں گے, شک رہے گا, تو اس صورت میں قربانی ہرگز نہ کریں, بلکہ دوسرا جانور لے لیں. ٹھیک. جی مزید کالز دیجیے. نام ہے میرا عبد الرحمان. سوال ہے 2. ایک تو سوال ہے کہ جو بڑا جانور قربان کیا جاتا ہے, اس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا 2 یا 3 حصے دار ہوتے ہیں, باقی وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ یعنی کہ اگر 3 افراد ہیں تو 3 حصے ہو گئے, 4 حصے کہاں گئے. اور دوسرا ہے کہ جناب یہ جو چھری اور ٹوکے ہوتے ہیں, ان کے اندر 3 سوراخوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جی اگلی کال. محمد ارشد فریدی. میرا سوال احمد صاحب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی دے رہا ہے, جب قربانی دینے کے لیے اس نے جانور تو لے لیا, بعد میں کہتا ہے کہ میں اپنے والدین یا کسی اور عزیز کی طرف سے دینا چاہتا ہوں, کیا وہ نیا بکرا خریدے گا یا اسی بکرے کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ. بڑے جانور کے اندر 7 قربانیاں ہوتی ہیں. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 یا 3 مل کر لے لیتے ہیں, تو باقی 4 حصوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, بڑے جانور میں 2 سے لے کر 7 تک حصے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 7 ہی ہونا ضروری نہیں ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی, 4 بھی, 5 بھی, 6 بھی, یعنی 2 سے 7 تک حصے ہو سکتے ہیں. بس اس میں ایک شرط ہے کہ اس میں جتنے بھی شریک ہیں ان میں کسی کا بھی حصہ ایک حصے سے کم نہ ہو. 7واں حصہ یعنی ایک حصے سے کم نہ ہو. وہ کیسے ہوگا؟ مثال کے 2 بندے شریک ہیں, ایک کے حصے ہیں 6.5. صحیح ہے. اور ایک کا آدھا حصہ.
تو آدھے حصے والے کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور جو اس کے 6.5 اس کی بھی نہیں ہوگی. اس کی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح 3 بندے شریک ہیں تو 3 بندے شریک ہوں پورے گائے کے 3 حصے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. 2 بندے شریک ہوں تو گائے کا آدھا یعنی 3.5 بھی ہو سکتے ہیں. اب سوال ہے کہ 3.5 میں آدھا تو آ گیا. صحیح. لیکن ہر ایک کا حصہ ایک حصے سے زیادہ ہی ہے نا. ایک سالم حصہ تو اس کا اپنا ہے. صحیح. اور اس کے بعد آدھا حصہ تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. جیسے بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ 6 حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ بچ جاتا ہے. ہاں. اب وہ کہتے ہیں یار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کر دیتے ہیں تو 6 مل کے کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے. صحیح. کیونکہ 6 جو شریک ہیں ان کے پورے ایک حصے تو ہیں اور 7ویں حصے میں وہ شریک ہو گئے تو ایک حصے سے زائد ہوا ہر ایک کا. صحیح. تو اس طرح قربانی ہو جائے گی. تو بڑے جانور میں جو ہے 2 سے لے کر 7 تک حصے ہو سکتے ہیں. شرعی طور پہ بالکل جائز. ساتھ ہی انہوں نے چھری سے متعلق شاید کہا کہ وہ چھری اور ٹوکا اس میں کیا 3 سوراخ ہونا ضروری ہیں. تو یہ ویسے عوام میں مشہور ہے، ذرا سنا بھی ہے پہلے بھی کہ ٹوکا ہو یا چھری اس میں اتنے سوراخ ہونے چاہیے. شرعی اعتبار سے اس کی کوئی قید نہیں ہے، سوراخ ہوں یا نہ ہوں. شرعی طریقے سے ذبح کر دیا، ذبیحہ بھی حلال ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، اسی طرح دوسری کال یہ تھی کہ وہ قربانی کر رہے ہیں اپنے والدین کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہی کافی ہوگی یا کوئی الگ سے بکرا لیں؟ اب انہوں نے جانور خریدا ہے. ٹھیک. اب اس میں تفصیل ہے کہ خریدنے والا غنی ہے یا فقیر ہے. ٹھیک. اگر خریدنے والا غنی ہے، مالک نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو اگر اس نے جانور خرید لیا ہے تو اب وہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وہ دوسرا جانور بھی ذبح کر سکتا ہے، یہ کسی اور کے نام کی ذبح کر سکتا ہے. اور اگر خریدنے والا شریف فقیر ہے، مالک نصاب نہیں ہے، شریف فقیر ہے، اس نے شوق میں آ کے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اب وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا. ٹھیک. اب وہ کسی اور کے نام سے نہیں کرے گا بلکہ خود ہی وہ قربانی کرے گا. تو اگر یہ وہ والی صورت ہے جو پہلا سوال تھا، صحیح، کہ اس نے اصالہ ثواب والی صورت ہے کہ مرحوم والدین یا کسی کے نام اصالہ ثواب کرنا چاہتا ہے، اپنی قربانی کی نیت سے اس نے جانور لیا ہے اور اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو شرعی طور پہ جو ہے یہ جائز ہے. صحیح. اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، اصالہ ثواب بھی ہو جائے گا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے اہم مسائل چل رہے ہیں. اچھا، حضور ارشاد فرمائیں کہ کیا کوئی عورت بھی ذبح کر سکتی ہے جانور کو؟ بالکل کر سکتی ہے، اگرچہ ایسے دیکھنے میں کم آیا ہو. صحیح. چھوٹا جانور تو ذبح کر لیتی ہیں، گاؤں دیہات میں دیکھا ہے کہ عورتیں مرغی وغیرہ ذبح کر لیتی ہیں. بڑے جانور میں ایسا دیکھنا کم آیا ہے. خیر، عورت اگر ذبح کرنا جانتی ہے اچھی طریقے سے تو عورت کا بھی ذبیحہ حلال ہے. چاہے وہ بڑا جانور ذبح کرے، چھوٹا جانور ذبح کرے. ذابح کے لیے، ذبح کرنے والے کے لیے فقہاء نے مرد ہونا جو ہے وہ شرط قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے. بلکہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے جبکہ صحیح طریقے سے ذبح کرنا جانتی ہو. اسی طرح اگر گونگا شخص ہے، کوئی تلفظ ادا نہیں کر سکتا وہ، تو اس کا بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا. صحیح. اگرچہ وہ تلفظ ادا نہیں کر سکتا، مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے. ٹھیک. جی، مزید کالس. یہ کہ ہم جب قربانی کرنے شروع سے لے کے ہمیں کس کے نام کی قربانی کرنی ہے، یہ مثلا جس نے خریدا ہے وہ اپنے نام کی کرے یا اپنے بیٹے کے نام کی یا اپنے والد کے نام کی یا جو فوت ہو چکا ہے اس کے نام کی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، اگلی کال. میں زاہد اطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے کیا اس کی جو سری ہوتی ہے وہ بندہ خود کھا سکتا ہے؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ اپنے جانور کی جو قربانی جانور کی جو سری ہے نا وہ خود نہیں کھا سکتا، دوسرے کی کھا سکتا ہے. تو اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں. اچھا، یہ بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ وہ گھر کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نے اپنی زندگی میں قربانی نہیں کی ہوتی، آج اللہ نے مال عطا کیا تو بیٹا امیر ہے، تو یہ اس طرح کی رہتا ہے. تو دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان میں سے کن پر قربانی واجب ہے. ٹھیک. یہ دیکھا جائے تو جن پر قربانی واجب ہو تو ان کی قربانی کی جائے. ٹھیک. ان کے حصے ڈالے جائیں. ہوتا کیا ہے کہ گھر کا سرپرست ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے نام کی قربانی یا کسی کے نام کی کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا. تو اس طرح یہ درست نہیں ہے طریقہ. ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی. ہاں، بڑا جانور ہے تو اس میں 7 بندے ہی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے. تو اول انہوں نے پوچھا کرنا کیا چاہیے.
اول یہ کرنا چاہیے کہ اگر خود پر قربانی واجب ہے تو اپنے نام کی کریں. ٹھیک ہے. گھر میں اور بھی افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے، ان کی نام کی الگ الگ قربانی کرے کی جائے. اور اللہ نے مزید وسعت دی ہے تو مزید حصے ڈال کے مزید قربانیاں کر کے اپنے بچوں کے نام کی، مرحومین کے نام کی یا کسی کے نام کی بھی کر سکتے ہیں. تو اولاً کوشش یہی کی جائے کہ جس پر قربانی واجب ہے. ہوتا کیا ہے، اس سال بھائی میں نے کر لی ہے، اب اگلے سال کسی اور کے نام کی کریں گے، اس سے اگلے سال کسی اور کے نام کی کریں گے. بلکہ جو غنی ہو اور ہر سال غنی ہی رہے اسے ہر سال اپنے نام کی قربانی کرنا لازم ہے. ٹھیک. اس پر قربانی واجب ہے، صحیح. کسی اور کے نام کی نہیں کرے گا بلکہ اپنے نام کی ہی قربانی کرے گا. اچھا، اس ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاید یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قربانی کے وقت وہ کس طرح ہوگا کہ یہ ان کی ہو گئی، یعنی کیا پڑھے گا، کیا بولے گا کہ یہ والدین کی طرف سے ہو گئی قربانی. جو سال ثواب والی صورت ہے نا، اس میں نیت ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اس سال ثواب کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نیت سے جانور ذبح کیا ہے، اس کے ثواب ان کو پہنچانا ہے. زبان سے بھی کہہ لے اچھی بات ہے، لیکن اس زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ نام پڑھا نہ کچھ، اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا، دل میں نیت ہے ان کا ثواب ان کو پہنچانا ہے، تو ثواب جو ہے شرعی طور پہ وہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو قول تھی شاید غلط مشہور ہے کہ اپنے جانور کی سری خود نہیں کھا سکتے، دوسرے کی جانور کی کھائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو جانور میں جو اجزاء کھانا جائز ہیں صحیح وہ کھا سکتے ہیں، اور سری کھانا بالکل جائز ہے. صحیح. سری کا گوشت، اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے، زبان کا گوشت، یہ کھانا بالکل جائز ہے. اور جو قربانی کر رہا ہے، جس کا جانور ہے، جو مالک ہے، وہ خود بھی کھا سکتا ہے. صحیح. تو لہذا اپنے جانور کی سری کھانا بالکل جائز ہے. تو اگر یہ کہیں مشہور ہے تو غلط مشہور ہے کہ خود نہیں کھا سکتا، بالکل کھا سکتا ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، گوشت کی جو تقسیم ہوتی ہے مستحب تو اس کے 3 حصے کیے جائیں، لیکن کیونکہ جس طرح کا بھی ہمارے معاشرے کے اندر گوشت مہنگا بھی ہے، بکرے کا گوشت کا ٹھیک ٹھاک ریٹ ہے، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چلیں آپ گوشت جو ہے وہ اسٹاک کر لیں تاکہ کچھ 1-2 مہینے ہمارے نکل جائیں گے. اچھا، بعض لوگ اس پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں کہ یار دیکھو بڑا جانور ذبح کیا، بکرا بھی، لیکن ہمیں انہوں نے گوشت نہیں دیا. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، گوشت کی تقسیم جو 3 حصے کرنے کا جو کہا گیا یہ مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کوئی سارا کا سارا گوشت گھر میں رکھ دے تو یہ بھی جائز ہے. صحیح. ہم اس پہ لعن طعن نہیں کر سکتے، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ یہ فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کے اہل و عیال ہی اتنے زیادہ ہیں صحیح کہ وہ گوشت ان کے اہل و عیال کے لیے کافی ہے تو ٹھیک ہے، اپنے اہل و عیال پہ ہی خرچ کرے. صحیح. تو لہذا ابتدائی اسلام میں ایسا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی. ٹھیک. اور 3 دن سے زیادہ بھی گوشت رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو لہذا اگر کوئی اپنے گھر میں گوشت رکھ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 حصے کرنے کے باوجود بھی اپنے لیے بھی حصہ ایک اچھی تعداد میں ہوتا ہے، وہ بھی گھر میں رکھا رہتا ہے، وہ کئی دنوں تک بلکہ کئی مہینوں تک سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو شرعی طور پہ بالکل جائز ہے. اس میں ہمیں جو ہے کسی پر بدگمانی یا لعن طعن کرنا، اس پر ہم خود گناہ گار ہو جائیں گے. اگر بس اس نے ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دی، شرعی اعتبار سے جائز ہے، سارا گوشت خود بھی رکھ لے جائز ہے. لیکن بہتر یہی ہے جو حدیث پاک میں آیا کہ خود بھی کھائے، غربا کو بھی کھلائے اور تقسیم بھی کرے، اپنے عزیز و قارب میں، غنی میں، سب میں تقسیم کرے. یہ بہتر طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی یہ سوال کیا گیا، اور وہ بات وہی ہے کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے لوگ غیبتوں میں پڑ جاتے ہیں. جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات کنبہ بڑا ہوتا ہے، حاجت زیادہ ہوتی ہے، مہنگائی کا دور ہے، تو لوگ قربانی کا واجب ادا کرنے کے بعد اس سے دنیاوی بینیفٹ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جس طرح گوشت کا اسٹاک اگر وہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے خاندان میں 1-1.5 مہینہ اس انداز میں گزر جائے گا تو شرعاً اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور ہمیں یہ شریعت نے اختیار نہیں دیا کہ ہم اس پر طعن و تشنیع کر کر، غیبتیں کر کر، بدگمانیاں کر کر، تہمتیں لگا کر اپنی آخرت کو تباہ کریں. یہ مسائل جو ظاہر جو بیان کیے گئے یہ سارے بیان بھی نہیں ہو پاتے، صرف ضرورتاً جتنا وقت ہوتا ہے اسی میں یہ گفتگو ہوتی ہے. کتابوں کی طرف بھی نشاندہی کی جاتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ سلسلے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ
उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।